اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ایملی جارجیا ایک فرانسیسی خاتون تھی جس کا تعلق فرانس کی ملٹری سے تھا۔ نیٹو میں شامل فرانسیسی ملٹری میں یہ خاتون بھی شامل تھی جنہیں مسلمان ملک شام میں بھیج دیا گیا جب فرنگیوں کے جنگی طیاروں نے شام کے ہنستے بستے شہروں کو دہشت گرد حکومت سے نجات دلانے اور عوام کو اقتدار کی منتقلی کے نام پر ملیا میٹ کرنا شروع کر دیا تو شامی مائیں بہنیں بیوہ اور یتیم ہونا شروع ہو گئے اور مسلمان ممالک چین کی نیند سوتے رہے۔ تو اس کے بعد نیٹو فورسز نے زمینی فوج کے کچھ دستے بھی شام میں بھیجے تو ان میں یہ فرانسیسی خاتون ایملی جارجیا بھی شامل تھی۔ ایملی جارجیا مذہبی طور پر یہودی تھی، اسلام اور مسلمانوں سے انتہا کی نفرت کرتی تھی۔ وہ چن چن کر مسلمانوں کے لیے قابل احترام خاص مقامات کو نشانہ بناتی اور ہر رات کو ملک شام کی لٹی پٹی نوجوان لڑکیوں کو اپنے ماتحت فوجیوں کی ہوس کا نشانہ بناتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر رہی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں پر کیے گئے مظالم کی وجہ سے مذہب کے اندر اس کا رتبہ بلند ہوگا۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک بار کسی سرچ آپریشن کے دوران وہ اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے قبرستان سے گزری۔ قبر پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی جس کے 2 بیٹے اور شوہر ان فرنگی افواج کے ہاتھوں شہادت پا چکے تھے، جبکہ اس کی بیٹی کو ہوس کا نشانہ بنانے کی خاطر فرنگی اٹھا کر لے گئے تھے۔ بعد ازاں زندہ یا مردہ بیٹی کبھی نہیں ملی۔ اس کمزور اور ناتواں عورت کے شوہر اور بیٹوں کو گھر کے اندر سرچ آپریشن کے نام پر راکٹ لانچر سے مارا گیا۔ موت اس قدر دردناک تھی کہ تینوں کے جسموں کے ٹکڑے ملا کر بھی ایک مکمل لاش نہ بن پائی، اور پھر ان سب ٹکڑوں کو ایک ہی قبر میں اتار دیا گیا تھا۔ اس خاتون کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ اس کا سارا دن وہیں اپنے شوہر اور بچوں کی قبر پر بیٹھے ہوئے گزرتا تھا۔ آج بھی وہ حسب معمول وہیں بیٹھی تھی۔ جب ایملی جارجیا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قبروں کو پامال کرتے ہوئے اس عورت کے پاس پہنچی اور اپنے ترجمان کے ذریعے اس بوڑھی عورت سے یہاں بیٹھنے کی وجہ پوچھی تو عورت نے گڑ گڑاتے ہوئے اسے بچوں اور شوہر کے متعلق بتایا اور رو رو کر فریاد کرنے لگی کہ ان کی قبر چھوڑ دی جائے۔ عورت کی بات سن کر بجائے اس کے کہ رحم دلی کا ثبوت دیتی، ایملی جارجیا نے ساتھیوں کو قبروں کو نیست و نابود کرنے کا حکم دیا۔ بزرگ خاتون جو کمانڈر خاتون کا تو حکم نہ سمجھ سکی، مگر جب اس نے قبر کو ملیا میٹ ہوتے ہوئے دیکھا تو ان لوگوں کو روکنے لگی اور اپنی طرف سے رو رو کر اور چیخ چیخ کر ان کے منت و سماجت کرنے لگی کہ ایسا مت کرو۔ بوڑھی عورت کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایملی جارجیا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ عورت کے نازک اعضاء پر گولیاں چلا دی جائیں، تو وہ مظلوم عورت یہ کہتے کہتے وہیں مر گئی کہ اے رب العالمین، تو ہی مجھے انصاف دے گا، یہاں تیری اس لاچار بندی کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ عورت کی موت کے بعد نہ صرف ایملی جارجیا نے خود قبرستان کے احترام سے قطع نظر قبروں پر غلاظت کی، بلکہ اپنے سپاہیوں کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا اور سپاہی اس کا حکم بجا لائے۔ پھر وہ واپس اپنی رہائش گاہ پر چل دیے۔ وہاں پہنچ کر شراب اور کباب کی محفل جمی اور پھر سب سونے کو چل دیے، مگر وہ رات سب کے لیے بھاری ثابت ہوئی۔ رات کو کوئی بھی سکون سے نہ سو سکا اور کچھ نظر نہ آنے والی مخلوق ان کے جسموں پر ضرب لگاتی رہی، یہاں تک کہ اسی رات 6 سپاہی عجیب و غریب موت مر گئے۔ 4 کے جسم کی ہڈیاں فریکچر ہو گئیں اور 2 کی بنائی جاتی رہی۔ یہ عمل یہاں نہیں رکا۔ ایملی جارجیا کے سپاہی سوتے ہوئے گردن ٹوٹ جانے، سر پر آہنی ہتھیاروں کی چوٹ لگنے اور زہر کھا لینے کی وجہ سے مر جاتے، جبکہ سونے سے پہلے سب لوگ صحت مند ہوتے تھے۔ محض 4 دن کے اندر ہی سپاہیوں نے ایملی جارجیا کے نیچے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف جاگتے اور سوتے ہوئے بھی سپاہیوں کا اس قدر اذیت ناک مر جانا محکمے کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجانے لگا اور ایملی جارجیا کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی۔ ایملی جارجیا جو خود اس غیر مری طاقت کے نشانے پر تھی، وہ جسمانی اذیت کا شکار تھی۔ کبھی اس کے بدن پر کٹ لگ جاتے تھے، کبھی اس کو مختلف زہریلے کیڑے ڈس لیتے تھے، کبھی چوٹ پہنچا کر اس کی ہڈی توڑ دی جاتی تھی۔ دوران تحقیقات ہی وہ دماغی توازن کھو بیٹھی اور اسے ملازمت سے برخاست کر کے مینٹل ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، مگر ہسپتال کے اندر بھی وہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے جسم پر کٹ لگتا، زہریلے کیڑے کا ڈس لینا اور جسم کی کوئی نہ کوئی ہڈی فریکچر ہو جانا جاری رہا، یہاں تک کہ اس کے کمرے میں CCTV کیمرے لگا دیے گئے۔ کیمرے کے اندر کوئی بھی چیز نظر نہ آتی، البتہ ایملی جارجیا کا جسم بستر سے اچھل کر زمین پر گرتا نظر آتا، جیسے اسے کسی نے پوری قوت سے ہوا میں بلند کیا اور پھر زمین پر دے مارا ہو۔
कीड़ा जमीन पर चलता हुआ नजर ना आता, अलबत्ता अचानक से एमिली जॉर्जिया के जिस्म पर नमूदार होता, उसे डसता और जिस्म पर ही गायब हो जाता। डॉक्टर ने इसको लाइलाज मर्ज करार दिया और इससे तवज्जो हटा ली। इसके माजी पर तहकीक शुरू कर दी गई। जब वो कब्रिस्तान वाले वाक़े पर पहुंचे तो उन्होंने मुस्लिम उलमा किराम और मुस्लिम डॉक्टर की खिदमत हासिल कर ली। डॉक्टर उलमा ने इनको खुदाई अजाब से मुतल्लिक आगाह किया, मगर साथ ही माजरत कर ली कि वो चाह कर भी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकते। आखिरकार थक हार कर एमिली जॉर्जिया के कहने पर उसे जहरीला इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतार दिया गया, मगर अस्पताल का अमला और इसके साथी सिपाही आज भी इसकी अजियत को याद करके लरस जाते हैं। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, जो इस दुनिया में बेयारो मददगार होते हैं इन्हें कभी भी अकेला नहीं समझना चाहिए। इनके साथ तो रब की ज़ात होती है जो कुव्वत और ताकत का सरचश्मा है। ये दुनिया का असूल रहा है कि जो भी जालिम और जाबिर होता है वो मजलूम और महकूम पर जुल्म करके खुश होता है, और रब्बुल आलमीन का भी यही असूल है कि वो जालिम की रस्सी ज़रूर दराज करता है, लेकिन जब जालिम से हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी रब के खौफ से कांपते हैं, अर्श भी हिल जाता है। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से ऐसे हज़ारों लोगों को देखा है जो अपने वक्त में फ़िरौन बने हुए थे और बेइंतहा जुल्म करते थे, लेकिन इनकी मौत के वक्त वो इबरत का निशान बन गए। बाज़ दफ़ा इनकी औलाद इन्हें इस नहज पर ले आई कि वो खुद मरने की दुआएं करते, और बाज़ दफ़ा इनका माल, इनकी ज़मीन और ज़र इस तरह लड़ाई झगड़ों में पड़े कि वो दुनिया और आखिरत दोनों में जलीलो ख्वार हुए। अल्लाह पाक से दुआ है कि वह ज़ालिमों के जुल्म से हम सब को महफूज रखे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। यकीनन अशफाक अहमद साहब की तहरीर ज़िंदगी बदल देने वाली तहरीरें हैं। ऐसी मज़ीद तहरीरें सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।